معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ ساس کو کتنا زہر دیا جائے۔ میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، شان شیخ، موصوف نہایت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ والد صاحب نہایت وسیع و عریض جائیداد بنانے کے بعد نہایت افادیت سے فوت ہو گئے، اور شان صاحب نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جائیداد کی وسعت کو کم کریں اور اس کا عرض مختصر کر دیں، یعنی خاصے فضول خرچ ہیں اور لاپرواہ ہیں۔ لیکن یہ ان کی خاص عادتیں نہیں ہیں، ان کی خاص عادت ہے بیماری، موت، ہولناکی وغیرہ، یعنی ہمہ وقت ان کی گفتگو کا موضوع یہی ہے۔ مثلاً آپ ملاقات پر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کریں گے تو جواب آئے گا، بس یار کل میری کار مکمل طور پر چور چور ہوتی بچی، اگر حادثہ ہو جاتا تو ماشاءاللہ، میرا مطلب ہے خدا نہ کرے میری کوئی ہڈی سلامت نہ بچتی، وہیں فوت ہو کر شام سے پہلے دفن ہو جاتا، اور آج میرا کل شریف ہو رہا ہوتا۔ بیگم بھی اللہ کا شکر ہے ابھی تک بیمار ہے، ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ معمولی بخار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ گردن توڑ ہے، ہو سکتا ہے ایک دو دن اور نکال جائے۔ زندگی موت تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یار لگتا یہی ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور ہاں بچے تو تمہیں پتہ ہے بیمار ہی رہتے ہیں۔ کل شام چھوٹی بیٹی نے بہت دیر تک آنکھیں نہ جھپکی، میں نے بلایا تو جناب اکڑی ہوئی، اب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی، حالانکہ میں نے کفن کا بندوبست کرنے کے لیے آدمی روانہ کر دیا تھا۔ ایک حکیم صاحب فریب تھے، کہنے لگے سکتہ ہو گیا ہے۔ ایک حکیم صاحب قریب تھے، کہنے لگے سکتہ ہو گیا ہے، مری نہیں، تم کل شام گھر پر ہی تھے نا، اگر مر جاتی تو ظاہر ہے سب سے پہلے تمہیں اطلاع کرتا۔ اس قسم کی گفتگو شان شیخ کی انتہائی پسندیدہ گفتگو ہے، اور وہ موت، بیماری اور ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بے حد خوش ہوتا ہے، بلکہ جس روز اس کے پاس کوئی ہولناک اطلاع نہ ہو وہ نہایت غمگین دکھائی دیتا ہے، اور بار بار آہیں بھرتے ہوئے کہتا ہے، یار یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ یہاں تک کہ جن دوستوں کو خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، شان شیخ انہیں نہایت رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یار خان صاحب کو تو کینسر ہو گیا ہے قسم سے، ڈاکٹروں نے صرف ایک ماہ دیا ہے کہ بس اس میں ختم۔ وہ نہیں ہے معصوم صاحب، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے قابل علاج نہیں ہے، اکٹھے چلیں گے جنازے پر۔ شان بہت شاندار اور نفیس دوست ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو ان کے ہمراہ موت کے فرشتے کے پروں کی سرسراہٹ بھی آتی ہے، اور شدید گرمیوں میں بھی تھوڑی سی کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہی شان صاحب جب پچھلے دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں اکثر جاتے ہیں کیونکہ والد صاحب کی وسیع و عریض جائیداد پاکستان میں اڑانے کے مواقع اتنے نہیں جتنے امریکہ میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ہر برس جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں، بہترین ڈاکٹروں سے چیک اپ کرواتے ہیں، اور ہمیشہ مایوس لوٹتے ہیں کہ یار اس بار بھی کچھ نہیں نکلا۔ بہرحال واپس آئے تو فوری طور پر مجھے ملنے کے لیے آئے، یار میں تمہیں مالی حالت کی بہتری کے لیے ایک پرپوزل لے کر آیا یار میں تمہارے مالی حالات کی بہتری کے لیے ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں، امریکہ جا کر مردے دفنانے کا کاروبار شروع کر دو۔ ویسے پیسہ تو بہت ہے اس میں بھی، لیکن امریکہ میں ایک ایسا کاروبار ہو رہا ہے جو تم بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں نے تو زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا، اگر کیا تو گھاٹے کا کیا۔ یہ وہ کاروبار ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی لکھنے لکھانے کا، اور گھاٹے کا کر رہے ہو۔ میں تمہیں وہ گر بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے تم بآسانی ڈالرز میں نہیں تو روپوں میں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ تم یہ گر ذرا اشتابی سے بتا دو، کیونکہ اس ماہ بجلی کا بل ذرا زیادہ ہی آ گیا ہے، اور ابھی تک 150 روپے مزید کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی، 150 روپے؟ اے نادان انسان، تیرا افق کتنا محدود ہے، تیری کائنات کتنی مختصر ہے، صرف 150 روپے؟ شان شیخ
اگر 150 روپے نہ ہونے سے میری بجلی کٹ جاتی ہے تو اتنی شدید گرمی میں نہ مجھے افق دکھائی دے گا اور نہ کائنات، بلکہ ہر سو اندھیرا چھا جائے گا۔ اس لیے تم فوراً اس سے پیشتر وہ گر بتا دو جس پر عمل کرنے سے میں راتوں رات یا دنوں دن امیر ہو جاؤں۔ دیکھو، تم نے آج تک جتنے سفید ورق کالے کیے ہیں، اگر نہ کرتے تو کم از کم کہیں نہ کہیں ایک جنگل بچ جاتا، اور یوں تم ماحول کا ستیہ ناش کرنے کے مجرم بھی ہو۔ کیا کیا اوٹ پٹانگ چیزیں تم نے نہیں لکھی، ناول، سفر نامے، ڈرامے، کالم وغیرہ وغیرہ، لیکن تم صرف 150 روپے کے بارے میں فکر مند ہو۔ تو میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں جس پر عمل۔ شان شیخ، میں نے چیخ کر کہا، اگر تم فوری طور پر مجھے وہ گر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارا ٹیٹوا دبا دوں گا، اور تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہارا ٹیٹوا کہاں ہے، کیونکہ میں اسے دبا سکوں، اور تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہارا ٹیٹوا کہاں ہے تاکہ میں اسے دبا سکوں۔ بتاتا ہوں یار۔ شان شیخ میری بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دیکھو، امریکہ میں ان دنوں بہت رواج ہے کہ آپ دوسروں کو قتل کرنے کے بارے میں ہدایت نامہ قاتلہ قسم کی کتاب لکھیں یا زہر دینے کے متعلق طریقوں پر روشنی ڈالیں کہ کس طرح آپ اپنے باس یا ساس کو کتنا اور کون سا زہر دے کر فوری طور پر ہلاک کر سکتے ہیں۔ ایسی کتابیں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں اور مصنف جھٹ پٹ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی گر ہے، یعنی تم بھی اردو میں ہدایت نامہ قاتلہ کا یا زہر دینے کے آسان طریقے قسم کی کتابیں لکھو اور امیر ہو جاؤ۔ یار میں پکڑا جاؤں گا۔ لو، جو سچ مچ قتل کرتے ہیں، زہر سے ہلاک کرتے ہیں، وہ نہیں پکڑے جاتے، تو تم صرف لکھنے سے کیسے پکڑے جاؤ گے؟ مجھے شان شیخ کا یہ پرپوزل دلچسپ بھی لگا اور قابل عمل بھی، لیکن اس میں کچھ قباحتیں تھیں۔ یعنی امریکہ اور پاکستان کی اخلاقی اقدار اور رہن سہن بالکل مختلف ہیں، اور ہم ذرا رکھ رکھاؤ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے براہ راست اس قسم کی کتاب تو نہیں لکھ سکتے کہ حضرات قتل کرنے سے پہلے ایک کلہاڑی حاصل کیجئے یا کسی سیاست دان سے کلاشنکوف ادھار لے لیجئے۔ ہمیں تو ذرا چھپ چھپا کے بات کرنی ہوگی۔ کتاب کا نام بھی ایسا ہو کہ جو خواہش مند ہو وہ جان جائے اور بقیہ عوام شک و شبے میں ہی مبتلا رہیں۔ مثلاً جس کتاب میں قتل کے مختلف آزمودہ طریقے تحریر ہوں، اس کا نام کی میرے قتل کے بعد ہو سکتا ہے، یا باقی رہے نام اللہ کا، یا آج مرے کل دوسرا دن بھی مناسب ہوگا۔ اسی طرح زہروں کی اقسام اور زہر دینے کی خفیہ طریقے کے بارے میں اگر ایک ہدایت نامہ لکھا جائے تو اس کو زہر کھا کے بھی بے مزہ نہ ہو کہا جا سکتا ہے، یا پھر سانپوں سے یاری بھی مناسب ہوگا۔ ایک اور قباحت یہ تھی کہ مجھے ذاتی طور پر قتل کرنے اور زہر دینے کا کوئی تجربہ نہ تھا، چنانچہ یہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے؟ اگیتھی کرسٹی اور ابن صفی کے ناول سے۔ لیکن ان کے طریقے اب متروک ہو چکے ہیں، ہتھیار بدل چکے ہیں، زہر بدل چکے ہیں، انسان بدل چکے ہیں۔ اس سے شاید یہ بہتر تھا کہ میں اپنے ملک کے بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور جاگیرداروں سے رابطہ کر کے دریافت کروں کہ وہ اتنی آسانی سے عوام کی خواہشات کو کس طرح قتل کرتے ہیں، ملکی سلامتی کو کس طرح زہر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک قابل عمل تجویز نہ تھی، کیونکہ یہ ان لوگوں کو اسٹیٹ سیکرٹ تھا جسے کسی بھی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ان تمام خدشات کا اظہار شان شیخ کی خدمت میں کر دیا۔ شان شیخ نے کچھ لمحے حالت اضطراب میں گزارے اور پھر کہنے لگا، تم یوں کرو کہ مختلف کتابیں تحریر کرو، یعنی ساس کو ہلاک کرنے کے 10 طریقے، بیوی سے فوراً نجات، باس زہر سے ایک خاص لمحے میں ہلاک، محبوب جانے نہ پائے، اور لیڈر کا اگلا الیکشن اگلے جہاں میں۔ واہ! میں نے خوش ہو کر شان کی پشت تھپکی۔ ان سب کتابوں کے لیے کوئی تجربہ درکار نہیں، صرف خواہش درکار ہے، اور مجھ میں خواہش بہت ہے کہ… بس۔ شان نے جواباً میری پشت پر اتنی زور کی دھپ لگائی کہ میں گرتا گرتا بچا۔ اب تم جلد ہی اس ملک کے
امیر ترین ادیب ہو جاؤ گے اور میں تمہاری کتابوں کا پہلا خریدار ہوں گا۔ یار تم کتاب پتہ نہیں کب لکھو گے اور وہ پتہ نہیں کب چھپے۔ تم مجھے زبانی کلامی نہیں بتا سکتے کہ ساس، بیوی، باس، محبوب اور لیڈر سے فوری نجات کا کیا طریقہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ پر فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ ہاں جی، تو پہلے ساس۔ بھئی ساس سے نجات حاصل کرنا بے حد آسان ہے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ شادی ایسی جگہ کرو جہاں ساس عرصہ دراز سے فوت ہو چکی ہو، اور اگر بالفرض محال ساس زندہ مل جائے تو اسے مسلسل اپنے گھر میں رکھو۔ بیوی بے حد خوش ہوگی اور ساس بھی۔ اس ساس کو مسلسل کارپوریشن کے نل کا پانی پلاتے رہو۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ ارکان لاحق ہو جانے سے فوت ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ چاہے بیوی کتنا ہی شور کیوں نہ مچائے کہ امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تو یہ آنکھیں بھی نہیں جھپکا رہی تو ہرگز ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا، اور اسے یقین دلانا ہے کہ امی جان بالکل تندرست ہیں، اور یہ سب کچھ بہت پیار سے کہنا ہے کہ پیاری امی جان آپ کتنی صحت مند دکھائی دے رہی ہیں، کتنی رونق ہے آپ کے چہرے پر۔ ٹھیک ہے، آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مکمل طور پر اکھڑ جائے گا۔ واہ، شان بے حد خوش ہوا۔ ساس تو گئی، ساس فوت ہو جائے گی تو بیوی پر بہت برا اثر پڑے گا، رنگ زرد ہو جائے گا اور نکاہت بڑھ جائے گی، اور اس دوران اسے ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں مسلسل آنے والے ایک نیوز کاسٹر اور ایک نیوز کاسٹری کا چہرہ دکھا دیجئے۔ انشاءاللہ ان کی بوسیدہ اور موت کے فرشتوں والی شکلیں دیکھ کر وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ واہ، ساس گئی، بیوی گئی، اب شتابی سے باس، محبوب اور لیڈر کا بھی تیا پانچا کر دو۔ آج صرف 2 قتل ہی کافی ہیں، بقیہ 3 اگلے ہفتے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو جناب جیسے کہا جاتا ہے آج مرے کل دوسرا دن، تو اسی طرح آج ہی ہفتہ اور کل اگلا ہفتہ۔ چنانچہ اگلا ہفتہ بھی آ پہنچا اور ہم نہایت اختصار سے باس، محبوب اور لیڈر سے جان چھڑانے بلکہ ان کی جان لینے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اختصار سے اس لیے کہ ان 7 دنوں میں ہم جو پہلے سے زود پشیماں تھے پشیماں ہوئے، اور ان کے قتل کے بعد جفا سے توبہ طائب ہو گئے۔ بہرحال یہ بعد کے قصے ہیں، پہلے تو وہی 3 قتل جو اس ہفتے تک ادھار تھے۔ باس سے نجات، اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ فی الفور نوکری چھوڑ دیجئے تو موجودہ باس سے نجات مل جائے گی، لیکن غالباً آپ رہنا تو اسی محکمے میں چاہتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہے کہ یہ والا باس بدل جائے۔ یہ بالکل اسی قسم کی خواہش ہے جو الیکشن کے دوران ایک عام ووٹر کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، یعنی ملک تو یہی رہے اور قائم دائم رہے، لیکن موجودہ قیادت سے نجات مل جائے۔ اس خواہش کا جو حشر ہوتا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ موجودہ باس کو بدلنے کی خواہش کا حشر بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام نسخہ بنانا ہے، اس کے نتائج سے آگاہ کرنا نہیں۔ باس سے یعنی موجودہ باس سے نجات حاصل کرنے کا، اس سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی رپورٹ احتساب سیل کو بھجوا دیجیے، اور یوں ہی آتے جاتے کسی وقت اسے برسبیل تذکرہ یوں ہی کہہ دیجیے کہ FIA کے 2 اہلکار آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد باس یا تو ملک سے فرار ہو جائے گا، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کرے گا کہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر آ جائے، یا پھر اسے فوری طور پر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ 2 اقسام کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ جو جینین قسم کا اصلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسے پرکھنا مشکل نہیں ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگلے روز باس کے کل ہوتے ہیں، اور اس کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں ظاہری علامات تو وہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے اور صرف صحت کو بنیاد بنا کر ضمانت کروانا چاہتا ہے۔ ان ہر 2 اقسام کے ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں باس بدل جاتا ہے۔ محبوب سے پیچھا چھڑانا، ویسے عام حالات میں تو محبوب آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے
اور آپ تب تک پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک محبوب کے بھائی آپ کی مناسب گوشمالی نہ کریں، بلکہ زد و کوب نہ کریں۔ لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی محبوب ہے جو غلطی سے محبوب کا سٹیٹس حاصل کر چکا ہے، یا سفارش سے یہ رتبہ اسے مل چکا ہے جیسے ادیبوں اور اداکاروں کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے خلاصی ہو جائے۔ ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ اس محبوب کی شکل کیسی ہوگی جس سے عاشق جان چھڑاتے پھریں۔ بہرحال آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اگلی ملاقات پر مسلسل گھورتے چلے جائیں، اور جب وہ تنگ آ کر دریافت کرے کہ جان کیا دیکھ رہے ہو، تو آپ ذرا اور قریب جا کر کہیں، جان میں نے تو آج نوٹ کیا ہے کہ تمہاری ایک آنکھ تو پتوں کی جا رہی ہے۔ محبوب حیران ہو کر پوچھے گا، کیا مطلب؟ آپ ذرا اور قریب ہو کر کہیں گے، اور دوسری آنکھ کالا شاہ کاکو جا رہی ہے۔ اس پر محبوب مزید حیران ہو کر پوچھے گا کہ کیا مطلب؟ تو آپ نہایت اطمینان سے کہیں گے کہ ڈارلنگ تمہاری آنکھوں کا تو بیلنس ہی خراب ہے، ایک آنکھ ادھر دیکھتی ہے تو دوسری ادھر دیکھتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ محبوب دائمی طور پر غائب ہو جائے گا۔ لیڈر سے جان چھڑانا، بیوی، ساس، باس اور محبوب سے جان چھڑانا بہت آسان ہے، لیکن لیڈر سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ لیڈر آپ کی کسی بات پر خفا نہیں ہوگا۔ آپ اس کی بے عزتی کریں گے تو بھی مسکرائے گا، اور آپ کے بیہودہ قسم کے بچوں کے منہ چوم کر کہے گا، بس جناب عالی ووٹ مجھے دیجیے گا۔ آپ اسے ووٹ نہیں دیں گے تب بھی وہ لیڈری سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ میرے پاس لیڈروں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر ہوتا تو پاکستان اس وقت کرپشن کے لحاظ سے نمبر 2 نہ ہوتا اور ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا۔ میرے امریکہ پلٹ دوست نے یہ ہدایت نامہ قتل و غارت نہایت دل جمعی سے سنا، کچھ دیر اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی کوشش کی، اور کہنے لگا، یار یہ کتاب تو 20 صفحے کی بھی نہیں بنتی، کیا تم اسے مزید ضخیم کر سکتے ہو؟ ہم نے کہا، ہاں بالکل، آج شام بیٹھ کر 300-400 صفحے کی شاعری کرتا ہوں، کوئی آزاد نظم لکھتا ہوں اور وہ کتاب میں شامل کر دیتا ہوں۔ ان دنوں ہر ماہ اپنا مجموعہ چھپوانے کا رواج ہے، انسٹنٹ شاعری کا رواج ہے، میں بھی یہی طریقہ آزماتا ہوں۔ لیکن میرے دوست نے میری اس تجویز سے اتفاق نہ کیا کہ محبوب کو کس طرح قتل کیا جائے کہ ہمراہ شاعری اچھی نہیں لگے گی، اور میرے مالی مستقبل سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا، یہ نہیں کہ اس سے پیشتر میں سوچنے کی قوت سے عاری تھا، بلکہ اس لیے کہ قتل و غارت کی گائیڈ بک لکھنا مجھے کچھ معیوب سا لگ رہا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں سے جان چھڑانے کی بجائے لوگوں پر جان چھڑکنے کے طریقے بیان کروں تو بہتر ہوگا۔ خلق خدا میں فساد پھیلانا تو غالباً کوئی مناسب فعل نہیں۔ یوں بھی ہمارے بچپن میں کسی صاحب کی ایک کتاب، بلکہ ڈیل کارنیگی کی کتاب میٹھے بول میں جادو ہے، بے حد مقبول تھی اور بیسٹ سیلر تھی۔ چنانچہ اگر کتاب لکھی جائے تو اسی قسم کی لکھی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ کارنیگی صاحب نے دوست بنانے کے طریقوں میں ایک گر یہ بھی بتایا تھا کہ آپ جس کسی سے ملیں اسے فوراً اس کے نام سے پکاریں، اور گفتگو کے دوران ہر دوسرے فقرے میں اس کا نام لیں، یوں قربت اور ہمسائیگی کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے کارنیگی صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسکول کے سب سے خونخوار ماسٹر گلشن خان کو دوست بنانے کے لیے ان سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا، کیا حال ہے بھائی گلشن خان؟ یہ سن کر ماسٹر گلشن کا منہ کھل گیا، اور ہم نے نہایت بے تکلفی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی جاری رکھی، گلشن خان بال بچے کیسے ہیں؟ اور گلشن خان، اور جناب اس بے تکلفی کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، صرف آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ ماسٹر گل خان ہم پر باقاعدہ حملہ آور ہو گئے تھے، اور اس بچے کی یہ جرت، اس کے بعد ڈیل کارنیگی پر ہمارا اعتماد متزلزل سا ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشوروں پر عمل کرنے سے آپ کی یہ درگت نہیں بنے گی۔ تو ملاحظہ کیجئے، لوگوں کو خوش کرنے کے
آسان اور مختصر طریقے۔ ساس کو خوش کرنا: جب کبھی آپ کی ساس آپ کے ہاں 2 دن کے لیے آئے اور پھر جانے کا نام نہ لے اور ٹکی ہو جائے، اور اس سے ہرگز یہ نہ پوچھیے کہ ساس صاحبہ آج کیا تاریخ ہے یا آپ مزید کتنے دن قیام کریں گی۔ ہمیشہ دل پر جبر کر کے ساس کو امی جان کہیں۔ بار بار ان 2-3 سوٹوں کا تذکرہ کیجیے جو آپ کو شادی پر ملے تھے، اور اگر ہو سکے تو انہیں زیب تن کر کے اپنی ساس کے آس پاس منڈلائیے۔ اپنی والدہ ماجدہ کی معمولی سی بھی تعریف سے اجتناب کیجیے۔ کھانے کی میز پر ساس صاحبہ جن کوفتوں کو انتہائی رغبت سے کھا رہی ہیں ان کو گنتی نہ کیجیے، اور ان کے سامنے اکثر اوقات شرماتے ہوئے کہیے، مجھے تو اس بات پر خوشی ہے کہ جب کٹی یا آپ کی بیوی کا جو بھی نام ہے بزرگ ہو جائے گی تو بالکل آپ کی طرح لگے گی۔ یاد رہے کہ لفظ بزرگ کی بجائے ساس کے لیے عمر رسیدہ، بوڑھی یا قبر میں پاؤں لٹکانے وغیرہ والے الفاظ استعمال نہ کیجیے گا۔ ساس دائمی طور پر خوش رہے گی۔ بیوی کو خوش کرنا یا خوش رکھنا پچھلے زمانے میں نفسیاتی تحقیق کے مطابق اب بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اگر آپ کو ایک چھینک بھی آ جائے تو نہایت رونی سی شکل بنا کر کہیں کہ بیگم مجھے تو یہ فکر کھائے چلا جا رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا۔ بیگم بے حد خوش ہوں گی۔ ان کے ہر لباس کی تعریف کیجیے، اور بے شک آپ نے ان کے جامنی رنگ کے سوٹ کو سینکڑوں بار دیکھا ہو، پھر بھی آہا کیجیے، اور بیگم یہ نیا سوٹ ہے کہہ کر حیرت کا اظہار کیجیے۔ بیگم کی ہر بات مانیے، جو مان چکے ہیں وہ بھی دوبارہ مانیے۔ ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیے، بلکہ ان کی ایک ہاں میں 2 ہاں ہاں ملاتے جائیں۔ بیگم خوش اور خوش و خرم ازدواجی زندگی۔ باس کو خوش کرنا: اس کے لیے کسی سیاسی شخصیت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح اپنے یا اپنی لیڈر کو خوش کرتی ہیں۔ باس کو خوش کرنا: اس کے لیے کسی سیاسی شخصیت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے یا اپنی لیڈر کو خوش کرتی ہیں، لیکن ہمارے خیال میں آپ کی کچھ نہ کچھ عزت نفس ضرور ہوگی۔ آپ ذلت کی ان گہرائیوں میں نہیں گر سکتے، اس لیے کوئی اور طریقہ استعمال کریں تو بہتر ہے۔ باس کو خوش کرنے کے لیے باس کے لباس، اس کی بیوی اور اس کے کتے کی تعریف کیجیے۔ اگر کتا رضامند ہو تو اسے باس کے سامنے نہلائیے۔ آفٹر آل ہمارے بیشتر جاگیرداروں نے پچھلے زمانوں میں یہی طریقہ آزمایا تھا اور اسے سود مند پایا تھا۔ محبوب کو خوش کرنا: اس موضوع پر البتہ ایک پوری کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں عملیات، روحانیات اور خوشبویات کا عمل دخل بہت ہے۔ جادو ٹونے اور ٹوٹکے ایسے ہیں کہ محبوب فوراً آپ کے قدموں میں ہے، لیکن اس مختصر کالم میں تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں، اس لیے مختصراً ایک مرسیڈیز ڈیفنس میں بنگلہ، فوراً اکاؤنٹ میں بلیک منی اور محبوب آپ کے قدموں میں۔ لیڈر کو خوش کرنا: یہ لیڈر بے شک چیچو کی ملیا سے باہر نہ جانا جاتا ہو، اس کے باوجود اسے شیر فلاں، فخر فلاں، قائد فلاں اور مرد فلاں کے القابات سے نوازا جائے، وہ فوراً یقین کر لے گا اور خوش ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی تاریخ دیکھ لیجئے۔ پالتو جانور کو خوش کرنا بہت آسان ہے، اسے بے شمار ہڈیاں کھلائیے۔ شاید خاوند کے بعد پالتو جانور آنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ خاوند کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفتر سے واپس آئے تو خوب برا بھلا کہیے، وہ گھر سے چلا جائے گا اور پھر ساری زندگی ہنسی خوشی گزار دے گا۔